السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ وظائف بتانے جا رہا ہوں۔ ہم لوگ جب کسی پرابلم میں گھر جاتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن سے کوئی ہمیں حل مل جائے، کوئی دعا مل جائے، کوئی وظیفہ مل جائے۔ تو کچھ وظیفے ہیں۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ تو یہ ان کے بتائے ہوئے کچھ وظیفے ہیں جو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ ان میں سے جو چاہیں وہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ ناسور، نمبر 1، ناسور یا داغ دھبے کا روحانی علاج۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کوئی داغ، کوئی دھبا ہو جاتا ہے اور دوائیں کرانے کے بعد بھی وہ ختم نہیں ہوتا ہے، کوئی پھوڑا یا پھنسی نکل آتا ہے۔ تو تمام طرح کے داغ، دھبوں، ناسور، ان سب کا جو حل ہے قرآن سے وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 71 ہے، مسلمۃ لا شیۃ فیہا۔ اس آیت کو کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کے بدن پر ناسور ہو یا کوئی داغ دھبا ہو تو یہ آیت 41 بار پڑھ کر دوا پر دم کریں، یا جو مرہم آپ لگا رہے ہیں اس مرہم پر دم کریں، یا پھر اس جگہ پر پھونکیں جس جگہ وہ دانہ دھبا ہے، اور جو دوا آپ استعمال کر رہے ہیں اس دوا پر پھونکیں اور پھر وہ دوا استعمال کریں۔ انشاءاللہ داغ اور دھبا ختم ہو جائے گا۔ نمبر 2، گردے اور پتے کی پتھری کا روحانی علاج۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 73 وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اگر آپ کو گردے اور پتھے کی پتھری پریشان کرتی ہے تو یہ آیت جو میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، اس آیت کو 41 بار پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اس وقت تک پیتے رہیں جب تک کامیابی نہ ہو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے۔ یہ دوسرا وظیفہ ہے۔ تو اگر آپ پتھری سے پریشان ہیں، گردے اور پتے کی پتھری سے پریشان ہیں، تو یہ وظیفہ کریں۔ اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے۔ تیسرا وظیفہ، موذی جانور یا دشمن سے حفاظت کا نسخہ۔ اگر آپ کہیں جنگل میں پھنس گئے اور کسی جانور کا خطرہ ہے، یا کسی ایسی جگہ آپ پھنس گئے جہاں دشمن سے خطرہ ہے، تو ان سب سے حفاظت کا جو نسخہ ہے وہ یہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ یہ آیت ہے، اگر راستے میں کسی موذی جانور یا دشمن سے خوف محسوس ہو تو 7 دفعہ اس آیت کو پڑھ کر پھونکیں اپنے اوپر، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ چوتھا وظیفہ ہے غفلت دور کرنے کا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اگر آپ دین سے غافل ہیں اور سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، ہے نا، ہم برائی کو برائی تو سمجھ رہے ہیں، ہم آنا چاہتے ہیں سیدھے راستے پر اور برے راستے پر ہم پڑے ہوئے ہیں، غافل ہیں یا برے کاموں میں مبتلا ہیں، تو یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت کو پانی پر 101 مرتبہ پڑھ کر دم کریں اور 41 دن تک پیتے رہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ جس برائی کو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، یا آپ سمجھ رہے ہیں یہ راستہ غلط ہے لیکن آپ اس غلط راستے کو چھوڑ نہیں پا رہے ہیں، آپ سیدھے راستے پر آنا تو چاہتے ہیں لیکن آ نہیں پا رہے ہیں، یا اسی طرح سے آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بھائی، آپ کا شوہر ہے، غلط راستے پر پڑا ہوا ہے اور سیدھے راستے پر نہیں آ پا رہا ہے، برے کاموں میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے، تو اس آیت کو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اس آیت کو 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور 41 دن تک پیتے رہیں۔ پانی پر دم کریں، پئیں، یا جس کو بھی آپ چاہتے ہیں سیدھے راستے پر لانا، اس کو یہ پانی 101 مرتبہ یہ آیت پڑھ کر پانی پر دم کریں اور پلائیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ فائدہ ملے گا، غفلت دور ہوگی اور ہمت پیدا ہوگی، سمجھ پیدا ہوگی۔ پانچواں وظیفہ ہے ہر درد سے شفا حاصل کرنے کا نسخہ۔ سورہ انعام آیت نمبر 17 وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ آیت ہے، اگر آپ کو ہر قسم کی تکلیف اور درد سے شفا حاصل کرنی ہو، کوئی تکلیف ہو رہی ہے باڈی میں، کوئی درد ہو رہا ہے، تو 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ اس آیت کو
پڑھیں، جس جگہ تکلیف ہو وہاں ہاتھ رکھ کر پڑھیں اور دم کریں۔ اگر آپ کے یہاں درد ہو رہا ہے تو آپ یہاں ہاتھ رکھیں اور اس آیت کو 7 بار یا 11 بار پڑھیں اور دم بھی کر دیں اس ٹائپ سے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ وہ تکلیف اور وہ درد سے شفا ملے گی۔ چھٹا وظیفہ ہے تنگی سے نجات حاصل کرنے کا نسخہ۔ اگر آپ رزق سے پریشان ہیں، رزق کی تنگی سے پریشان ہیں، یا کسی خاص چیز کے کھانے کی حاجت ہو، رزق میں پریشانی ہے یا کوئی بہت ضرورت ہے، تو 7 دفعہ یہ آیت پڑھ کر آسمان کی طرف پھونکیں۔ کون سی آیت؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 116، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ ٹھیک ہے نا؟ آیت نمبر 114 ہے، تو اس آیت کو آپ پڑھیں کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے اور آسمان کی طرف پھونکیں۔ تو کیا ہوگا؟ اگر آپ کے رزق کی تنگی ہے، روزی میں برکت نہیں ہے، تو روزی سے ریلیٹڈ جتنی بھی پرابلمس ہے اللہ تعالیٰ ان کو سولوشن عطا فرما دے گا، اور کسی خاص چیز کے کھانے کی حاجت ہو اور وہ چیز نہیں مل پا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی میسر فرما دے گا۔ 7واں وظیفہ ہے اولاد کے رشتے کے لیے مجرب عمل۔ مجرب کہتے ہیں کہ ایسا کرنے سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ملا، بزرگوں نے عمل بتایا اور اس عمل کو لوگوں نے کیا تو ان کو بڑا فائدہ ملا، تو اس کو کہا جاتا ہے مجرب عمل۔ سورہ نمل آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یہ آیت ہے۔ اگر آپ کو اپنی اولاد کا رشتہ نہیں ملتا تو اٹھتے بیٹھتے اس آیت کا ورد جاری رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب سے رشتے کے راستے فرما دے گا۔ تو اولاد کا اگر رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے تو یہ آیت اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ رشتہ ہو جائے گا۔ 8واں وظیفہ ہے مقدمے میں کامیابی حاصل کرنے کا نسخہ۔ آپ کسی مقدمے میں پھنس گئے اور مقدمے کا حل نہیں نکل پا رہا ہے، تو حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اگر آپ کو مقدمے میں کامیابی حاصل کرنی ہو تو روزانہ کسی نماز کے بعد 133 مرتبہ اس آیت کو پڑھ لو، کسی بھی نماز کے بعد، اگر حق پر ہو تب، ورنہ ناحق پڑھنے والا خود مصیبت میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ اگر آپ حق پر ہیں تو اس آیت کو پڑھیں گے تو نفع ملے گا، اور اگر آپ حق پر نہیں ہیں تو پھر آپ خود مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ 9واں وظیفہ ہے غصے کو دور کرنے کا نسخہ۔ بعض لوگوں کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کر پاتے، تو سورہ آل عمران کی آیت ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اگر آپ کا غصہ شدید ہے اور آپے سے باہر آپ ہو جاتے ہیں غصے میں، تو 101 مرتبہ اس آیت کو 21 دن تک چینی پر یا شکر پر پڑھیں، پھر اس کو چائے یا پانی میں ڈال کر پی جائیں، تو انشاءاللہ غصے پر آپ کو کنٹرول حاصل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، 101 مرتبہ 21 دن تک۔ 10واں وظیفہ ہے دل کی گھبراہٹ اور بیماری سے نجات کا نسخہ۔ گھبراہٹ رہتی ہے آپ کو اور وہ گھبراہٹ ختم نہیں ہو پا رہی ہے، اسی طرح سے کوئی بیماری ہے اور اس بیماری کا کوئی علاج نہیں مل پا رہا ہے، دوا آپ کرا رہے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے، تو سورہ رعد کی آیت نمبر 28 الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر آپ کو دل کی گھبراہٹ ہے اور بیماری ہے تو اس کو دور کرنی ہو تو یہ آیت 41 بار پانی پر دم کریں اور پی لیں تو انشاءاللہ شفا ملے گی۔ 11واں عمل ہے لڑکی کے رشتے کے لیے ایک مجرب عمل۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 24 رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اگر آپ کی لڑکی کا رشتہ آتا نہ ہو یا آتا تو ہو لیکن رشتہ پسند نہ آتا ہو تو آپ 112 مرتبہ اس دعا کو اور 3 دفعہ سورہ ضحیٰ پڑھ کر ہر مہینے 11 دن تک پڑھیں۔ ٹھیک ہے، 112 مرتبہ اس آیت کو اور 3 بار سورہ ضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور ہر مہینے 11 دن تک، پہلی تاریخ سے لے کے 11 تاریخ تک 3 مہینے یہ عمل جاری رکھیں تو انشاءاللہ رشتہ ہو جائے گا۔ 12واں وظیفہ ہے تنگی اور پریشانی دور کرنے کا نسخہ۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔
اگر آپ کے پاس رہنے کی جگہ یا مکان نہ ہو، یا روزی کا ذریعہ نہ ہو، یا آپ رزق سے تنگ ہیں یا مسافر ہیں اور سامان آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ جتنی بھی طرح کی پرابلم ہے، تو اس آیت کو 151 مرتبہ روزانہ پڑھ لو جب تک کامیابی نہ ہو. انشاءاللہ کامیابی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ 151 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے تو انشاءاللہ کامیابی حاصل ہو جائے گی. عزت حاصل کرنے کا نسخہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 83 فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اگر آپ لوگوں کی نظروں سے گر گئے ہوں اور چاہتے ہو کہ آپ کی عزت قائم ہو جائے تو آپ اس آیت کو 11 دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لو، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے. لوگوں کی جو نظروں میں گر گئے آپ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی عزت بڑھا دے گا. 14واں وظیفہ ہے نرینہ اولاد کے حصول اور رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے بہترین نسخہ. سورہ نوح کی آیت نمبر 12 ہے وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اگر آپ کے یہاں بیٹا نہیں ہوتا، اولاد نرینہ نہیں ہے، تو حمل ٹھہرتے ہی 9 مہینے تک 11 مرتبہ روزانہ یہ آیت پڑھیں. رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے بھی اس آیت کو روزانہ 7 مرتبہ پڑھیے. ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائیں گے. جیسے ہی حمل ٹھہر جائے، پریگننٹ ہو جائیں آپ، تو 9 مہینے تک 11 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ 15واں وظیفہ ہے میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کا نسخہ. سورہ روم کی آیت نمبر 21 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اگر آپ کو اپنی بیوی سے اختلاف ہے، میاں بیوی میں آپس میں بہت نا اتفاقیاں ہیں، آپس میں محبت نہیں ہے، تو اس آیت کو 99 دفعہ کسی مٹھائی پر اس آیت کو 99 بار پڑھ کر کسی مٹھائی پر 3 دن پڑھ کر دم کریں اور دونوں کھائیں. کوئی مٹھائی لے لیں آپ اور اس آیت کو 99 بار پڑھیں، ایک دن دم کر دیں اس مٹھائی پر، دوسرے دن پڑھیں دم کر دیں، تیسرے دن پڑھیں دم کر دیں، اور پھر میاں بیوی کھا لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ محبت ڈال دے گا. ٹھیک ہے؟ 16واں وظیفہ ہے جادو کا روحانی علاج. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 68 اور 69 قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. اگر آپ کو شک ہے کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے یا علامتیں محسوس ہو رہی ہیں کہ آپ کے اوپر جادو کیا گیا ہے، تو جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے 11 دن تک ان آیات کو 100 دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونکیں، یا اور کسی پر شک ہو تو اس پر پھونکیں. آپ کا بھائی ہے، دوست ہے، کسی پر بھی آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر جادو ہو گیا ہے، تو اس آیت کو 100 مرتبہ پڑھیں، اور 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد جس کے اوپر بھی آپ کو ڈاؤٹ ہو یا اپنے اوپر ڈاؤٹ ہو تو دم کر لیں 11 دن تک. اس عمل کے دوران کوئی دوسرا عمل نہ پڑھے. ٹھیک ہے؟ 17واں وظیفہ ہے خاوند کو سیدھے راستے پر لانے کا نسخہ. خاوند آپ کا غلط کاموں میں مبتلا ہو چکا ہے اور ناجائز تعلق اس کے دوسری عورتوں کے ساتھ ہو گئے ہیں، تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100 قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یہ جو آیتیں ہیں نا، میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آیت نمبر، سورت نمبر. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آپ آرام سے وہ آیت دیکھ پائیں گے. اگر کسی کا خاوند دوسری عورت سے ناجائز تعلق رکھتا ہو یا حرام کمائی گھر میں لاتا ہو یا کسی اور گناہ میں مبتلا ہو گیا ہو تو اسے باز رکھنے کے لیے 11 دن تک 141 مرتبہ اس آیت کو کسی کھانے کی چیز پر پڑھ کر دم کر کے کھلائیں، انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی. ٹھیک ہے؟ 11 دن تک 141 مرتبہ. آگے دیکھیے 18واں وظیفہ ہے ہر جائز مراد کے لیے مجرب عمل. مسلمانوں پر واجب ہے کہ تمام امور میں اللہ پر توکل کریں. ہمیں اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، اس کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کریں. مدد اور کامیابی اسی کے ہاتھ میں ہے جو سب کا پیدا کرنے والا ہے. ہر جائز مراد کے لیے 14 دفعہ اس آیت کو جو میں بتاؤں گا 11 دن تک پڑھیں تو انشاءاللہ جو بھی جائز تمنا آپ کی ہے وہ پوری ہو جائے گی. سورہ انفال کی آیت نمبر 9
استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. اس آیت کو پڑھنا ہے 14 دفعہ پڑھنا ہے 11 دن تک، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کے بعد دعا کریں آپ اللہ سے. 19واں وظیفہ ہے عزت، نیک نامی اور بدن کی صحت کے لیے مجرب عمل. سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 36 اور 38. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اگر آپ کو عزت اور آبرو اور وقار حاصل کرنا ہو، یا بخار کو دور کرنا ہو، یا زخم کو ٹھیک کرنا ہو، یا اچھے کاموں میں نام پیدا کرنا ہو، یا عمل کا وزن بھاری کرنا ہو، تو روزانہ یہ آیات 7 دفعہ پڑھیں، ٹھیک ہے، اور دعا کریں تو انشاءاللہ فائدہ ملے گا. کند ذہن کا روحانی علاج، وظیفہ نمبر 20. ذہن بہت کمزور ہے، کوئی چیز آپ کے مائنڈ میں گھستی نہیں ہے، تو کیا کرنا ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 113. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اگر آپ کا بچہ یا کوئی طالب علم کند ذہن ہو تو 121 مرتبہ یہ آیت پانی پر دم کر کے روزانہ پلائیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے عالم فاضل ہو جائے گا. یا آپ خود کند ذہن ہیں تو اس آیت کو 121 مرتبہ پڑھیں اور پانی پر دم کریں اور پی جائیں تو انشاءاللہ ذہن کھلے گا. 21واں وظیفہ ہے ہر رنج اور غم کو دور کرنے کا بہترین نسخہ. سورہ مومن کی آیت نمبر 44. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. عشاء کی نماز کے بعد 101 مرتبہ اس آیت کو پڑھنے سے ہر طرح کا رنج اور غم دور ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کے دروازے کھول دے گا. کوئی غم ہے، کوئی رنج ہے، فیل ہو گئے آپ یا کام فیل ہو گیا تو مصیبت میں ہے، غم میں، تو عشاء کی نماز کے بعد 101 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کا دروازہ کھولتا ہے. 22واں وظیفہ امتحان وغیرہ میں کامیابی کے لیے مجرب عمل. محنت آپ نے خوب کی، اس کے بعد یہ عمل آپ کر لیں، لیکن محنت کچھ بھی نہیں کری، پھر آپ امتحان وغیرہ میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نہیں چلے گا کام. اسباب کے ساتھ ساتھ یہ وظیفے کیے جائیں، اسباب اختیار کیا جائے، پھر اللہ سے دعا کی جائے. سورہ انفال کی آیت نمبر 62. فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. فتح اور کامیابی کے لیے یا امتحان میں آسان پرچوں کے لیے جانے سے پہلے 7 دفعہ یہ آیت پڑھیں. ایگزام ہال میں آپ داخل ہونے والے ہیں تو داخل ہونے سے پہلے 7 دفعہ اس آیت کو پڑھ لیں، انشاءاللہ جو بھی کچھ آپ یاد کر کے گئے وہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا. یاد کر کے نہیں گئے تو نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. 23واں وظیفہ اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے مجرب عمل. سورہ احقاف کی آیت نمبر 15. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اگر آپ اپنی اولاد کی فرما برداری چاہتے ہیں اور خدا کے لیے پسندیدہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو آیات میں نے ابھی پڑھی ہیں ان آیت کو 3 دفعہ روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ مفید ثابت ہوں گی. اور دعا میں پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے. تو کیا ہوگا؟ اولاد فرم بردار ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ عمل آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بھی دے گا. 24واں وظیفہ ہے دل اور چہرے کو نورانی بنانے کا مجرب عمل. سورہ نور کی آیت نمبر 35. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اگر آپ کو اپنے دل میں اور چہرے پر نور پیدا کرنا ہو تو روزانہ اس آیت کو 1 مرتبہ اپنے اوپر پڑھ کر پھونکیں. خواتین کہتی ہیں نا بعض کہ چہرے پر نور نہیں ہے، کشش نہیں ہے، تو چہرے کو نورائی بنانے کے لیے جہاں نماز ضروری ہے
نمازوں کے ساتھ ساتھ آپ اس آیت کو ایک بار روزانہ پڑھ دیا کریں اور اپنے اوپر پھونک لیا کریں، یا چہرے پر پھونکنے کے بعد ہاتھوں پر پھونکنے کے بعد یوں کر کے ہاتھ دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیا کریں، انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ 25واں وظیفہ ہے بھٹکے ہوئے کو سیدھے راستے پر لانے کا نسخہ۔ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، یہ آیت سورہ صافات کی آیت نمبر 118 ہے۔ اگر آپ سیدھی راہ سے بھٹک جائیں، اچھائی برائی کی تمیز نہ رہے، تو آپ 313 مرتبہ اس آیت کو پانی پر دم کر کے اس وقت تک پیتے رہیں جب تک آپ کی حالت سدھر نہ جائے، تو انشاءاللہ آپ کو اپنے اوپر کنٹرول حاصل ہو جائے گا اور آپ غلط چیز سے توبہ کر لیں گے۔ 26واں وظیفہ ہے معذور کے لیے بہترین عمل۔ جو لوگ معذور ہوتے ہیں نا، پیر خراب ہو گئے، ہاتھ خراب ہو گئے، تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 195 195 أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا۔ یہ آیت ہے۔ اگر کوئی ہاتھ پیر کان آنکھ یا ٹانگ وغیرہ سے معذور ہو تو اس آیت کو کثرت سے پڑھے اور پانی پر دم کر کے معذور کو پلائیں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ وظیفہ نمبر 27، یرقان کا روحانی علاج۔ اگر کسی کو یرقان ہو گیا تو پہلے سورہ فاتحہ ایک بار، پھر سورہ حشر 7 دفعہ پڑھیں، پھر ایک بار سورہ قریش پڑھ کر پانی پر دم کریں اور مریض کو جب تک فائدہ نہ ہو پلاتے رہیں، تو انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ وظیفہ نمبر 28، لا علاج بیماری اور ظالم کے ظلم اور ستم سے نجات حاصل کرنے کا بہترین نسخہ۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 10، فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ۔ اگر آپ کو کوئی بیماری ہو اور ڈاکٹر کی سمجھ سے باہر ہو، بعض دفعہ ایسی بیماریاں ہو جاتی ہیں کہ ڈاکٹر سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے، بھائی سمجھ میں نہیں آ رہی اس کے کیا بیماری ہے، وہ کہتا ہے بھائی میرے سمجھ سے باہر ہے، رپورٹ نارمل آ رہی ہے، سب کچھ اوکے ہے، لیکن بیماری ختم نہیں ہو رہی، یا کوئی دوا اثر نہ کرتی ہو، یا کوئی شخص مظلوم ہو اور ظلم انتہا کو پہنچ چکا ہو، تو روزانہ 313 مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے پھونکیں، اس ٹائپ سے، اور مریض کو پانی پر دم کر کے پلائیں۔ یہ عمل 21 دن تک کریں تو انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ وظیفہ نمبر 29، رزق میں برکت اور کام میں آسانی کے لیے مجرب عمل۔ رزق میں ترقی اور برکت کے لیے، یا کوئی کام بس سے باہر ہو، یا کوئی وسیلہ نظر نہ آتا ہو، یا کسی کام میں آسانی اور جلدی مطلوب ہو، تو سورہ مزمل ایک بیٹھک میں 41 مرتبہ 3 دن تک پڑھیں، انشاءاللہ مقصد میں کامیابی ہوگی، لیکن اس عمل سے دوسرے کو نقصان پہنچانا مقصود نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وظیفہ نمبر 30، حج کی استطاعت حاصل کرنے کے لیے مجرب عمل۔ آپ حج پر جانا چاہتے ہیں لیکن حج کے اسباب نہیں بن پا رہے، حج کرنے آپ جا سکیں اس پوزیشن میں آپ نہیں ہیں، تو سورہ فتح آیت نمبر 27، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اگر آپ کو حج پر جانے کی طلب ہے اور کوئی وسیلہ جانے کا نہ ہو تو کثرت سے اس آیت کا ورد کریں، اس وقت تک جب تک آپ کی امید پوری نہ ہو جائے، ورد کرتے رہیں۔ وظیفہ نمبر 31، بہت سارے وظیفے ہیں جو آج میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو جب بھی ضرورت پڑے آپ اپنی ضرورت کے حساب سے وہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو اپنی ڈائری پر نوٹ بھی کر سکتے ہیں، کوئی پوچھے تو بتا بھی سکتے ہیں۔ الفت اور محبت پیدا کرنے کا بہترین نسخہ۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 63 ہے یہ، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، پارہ نمبر 10، لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اگر آپ کسی کے دل میں الفت اور محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا خاندان میں نہ اتفاقی ہے، تو اتفاق پیدا کرنے کے لیے اس آیت کو 11 دفعہ روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ نہ اتفاقیاں ختم ہوں گی، محبت پیدا ہوگی۔ وظیفہ نمبر 32، ظالم کو دفع کرنے کے لیے جلالی عمل۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 45، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ظالم کو دفع کرنے کے لیے، ظالم کو بھگانے کے لیے یہ آیت 3 دن تک 21 دفعہ پڑھنا مفید ہے۔ یہ آیت بڑی جلالی ہے، اس کو ناجائز موقع پر پڑھنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ قرآن کی کوئی بھی آیت کو
غلط طرح سے غلط مقصد کے لیے پڑھنا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہوتا ہے۔ جب ظالم کا ظلم ناقابل برداشت ہو تب اس آیت کا آپ وظیفہ اور عمل کر سکتے ہیں۔ اچھا، وظیفہ نمبر 33، طالب اولاد کے لیے مجرب عمل۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 17، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر آپ اولاد سے محروم ہیں تو یہ آیت 41 دن تک روزانہ 300 دفعہ کسی میٹھی چیز پر دم کر کے آدھی خاوند کو کھلائیں، آدھی بیوی کھائے تو انشاءاللہ اولاد نصیب ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ 34واں وظیفہ ہے رزق میں کشادگی اور کاروبار کی ترقی کے لیے مجرب عمل۔ سورہ لقمان آیت نمبر 26 للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید۔ رزق میں کشادگی کے لیے، کاروبار کی ترقی کے لیے یا نیا کاروبار شروع کرنے سے پہلے اس آیت کو روزانہ 141 دفعہ پڑھیں۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ 35واں وظیفہ ہے دشمن کے شر سے حفاظت کا بہترین نسخہ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 51، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اگر کسی شخص کو دشمن سے تکلیف یا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو یا تکلیف پہنچاتا ہو اس کا دشمن، تو اس آیت کو روزانہ 7 دفعہ پڑھے، انشاءاللہ دشمن کی دشمنی سے محفوظ رہے گا۔ 36واں عمل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مجرب عمل۔ حضور کی زیارت کے لیے ہم سب خواہش مند رہتے ہیں، کیسے زیارت پاسبل ہے؟ تو یہ عمل ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 52، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہونے کا یا ان کی زیارت کا خواہش مند ہو تو رات کو سوتے وقت اس کی تسبیح پڑھے، انشاءاللہ جلد ہی حضور علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوگی۔ 37واں وظیفہ ہے اولاد کی حیات اور مصیبت سے نجات کا نسخہ۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 72، آیت نمبر 76، وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اگر کسی شخص کی اولاد مر جاتی ہو یا زندہ نہ رہتی ہو یا کسی سخت مصیبت میں مبتلا رہتا ہو تو اس آیت کو روزانہ صبح اور شام 11 دفعہ پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ 38واں وظیفہ ہے جنت الفردوس کا وارث بننے کے لیے مجرب عمل۔ ہم سب لوگ جنت چاہتے ہیں اور جنت میں بھی جنت الفردوس حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ آیت سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 سے لے کے 11 تک، یہ 11 آیتیں ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ رات کو سوتے وقت یہ آیتیں ضرور پڑھیں کیونکہ یہ آیتیں عزت کی حفاظت کرتی ہیں، بے نمازیوں کو نماز کی رغبت دلاتی ہیں، بیہودہ اور بری باتوں سے روکتی ہیں اور جنت الفردوس کا وارث بنا دیتی ہیں۔ تو اسی لیے اس آیت کو روزانہ رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھیں۔ 39واں عمل ہے محروم الاولاد کے لیے مجرب عمل۔ یہ آیت نمبر 49 سورہ شورى کی آیتیں ہیں، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ جس کے یہاں اولاد نہ ہوتی ہو وہ یہ آیت 133 مرتبہ پانی پر دم کر کے فجر کی نماز کے بعد میاں بیوی دونوں پئیں۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے گا۔ 133 مرتبہ پانی پر دم کر کے میاں بیوی دونوں کو پینا ہے۔ وظیفہ نمبر 40 بیماری یا کمزوری کو دور کرنے کا نسخہ۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 52، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اگر کوئی بچہ یا شخص بیمار ہو یا کمزور ہو یا سوکھتا چلا جا رہا ہو، بعض دفعہ بچوں کو سوکھا لگ جاتا ہے نا، اور بظاہر کوئی بیماری نظر نہ آتی ہو، بیماری بھی کچھ بھی نہیں ہے لیکن سوکھتا چلا جا رہا ہے،
تو اول اور آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور 21 دن تک 141 مرتبہ یہ آیت پڑھیں اور مریض پر دم کریں تو انشاءاللہ شفا ملے گی۔ تو یہ 40 خوبصورت وظیفے تھے، 40 خوبصورت عمل تھے جو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے خوبصورت وظیفے، آپ کو اپنی ضرورت کے حساب سے جو چاہیں وہ وظیفہ کر سکتے ہیں، لکھ کر ڈائری میں بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی پوچھے تو بتا بھی سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔